حدیث ذہن نشین فرما لیجیے آج کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تتخذ القبور مساجدا، 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 لا تتخذوا مت بناؤ، تم لوگ مت بناؤ، القبور قبروں کو، قبر کی جمع قبور ہے، مساجدہ سجدہ گاہ، تم قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ، قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ، قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی، ایک صحابی آئے، سعد بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ارشاد فرمایا اللہ کے رسول میں نے دور دراز کے علاقوں میں سفر کیا، دیکھا کہ وہاں کے بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں اور ان کے چاہنے والے اور ان سے محبت کرنے والے، تعلق والے ان کو سجدہ کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی آپ کو سجدہ کر لیں، اس لیے کہ وہ لوگ اگر تعظیم کے لائق ہیں تو آپ تو لاکھوں درجے زیادہ تعظیم اور عظمت کے لائق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے اور میری قبر کے پاس سے تم گزرو گے تو تم سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، آپ کی قبر کو تو ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ ارشاد فرمایا پھر میری حیات میں بھی ایسا نہ کرنا، میری زندگی میں بھی ایسا نہ کرنا۔ پھر ارشاد فرمایا دیکھو اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدے کو جائز قرار دیتا اور میرے دین میں اس کی گنجائش ہوتی تو میں عورت کو اس بات کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا جو حق رکھا ہے اس حق کی وجہ سے عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میرے دین کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ہم بھی اس شرک سے اپنی زندگی کو پاک رکھیں۔ قبروں پر جانا، قبرستان میں ضرور جایا جائے، جانا باعث خیر ہے، انسان کو آخرت یاد آتی ہے، اپنا مرنا یاد آتا ہے، ترغیب ہے، حکم ہے، لیکن یہ مردوں کو، عورتوں کو نہیں، عورتوں کو حکم نہیں ہے، عورتوں کو منع فرمایا، مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ جائیں، جنازے کے ساتھ جائیں۔ ویسے قبرستان کبھی کبھی جایا کریں، بوسیدگی کو دیکھیں، قبروں کو دیکھیں تاکہ اپنی موت یاد آئے، تاکہ دنیا کی بے رغبتی دل میں پیدا ہو، لیکن سختی سے منع کیا کہ کسی قبر پر سجدہ نہیں کرنا، کسی قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، وہاں اس طرح سے آپ دعا نہ مانگیں جس سے یہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ کسی قبر سے مانگ رہا ہے، کسی قبر سے مانگ رہا ہے، اس لیے کہ سوال اللہ کے علاوہ کسی سے نہ کیا جائے۔ قبر والا جتنا بھی بڑا بزرگ ہے، جتنا بھی اللہ کا ولی ہے، نہ تو وہ حاجت روا ہے، نہ وہ مشکل کشا ہے، نہ وہ ہمارے مسائل حل کر سکتا ہے، مسائل اللہ ہی حل کرے گا۔ وہ تو بیچارہ خود اس وقت محتاج ہے کہ ہماری جانب سے نیک اعمال اس کو پہنچے، وہ تو اس کی تو ضرورت ہے، اس کی تو اپنی یہ ضرورت ہے، اس لیے وہ ہماری بگڑی وہ نہیں بنا سکتا، ہمارے مسائل وہ حل نہیں کر سکتا، ہمیں نہ وہ بیٹا دے سکتا ہے، نہ بیٹی دے سکتا ہے، نہ روزی کے مسائل حل کر سکتا ہے۔ ہاں دنیا میں جو حیات لوگ ہیں، زندہ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے پاس آپ جائیے، دعاؤں کی درخواست کیجئے، اس کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں، بھائی میرا یہ مسئلہ ہے، آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیں، آپ اللہ پاک کے یہاں مستجاب الدعوات ہیں۔ اول تو یہ کہ خود دعا کیجئے، جو آدمی جس اضطرار سے خود دعا کرتا ہے، ایک آدمی کو جو پریشانی لائق ہوئی ہے، اس کی روزی کا مسئلہ ہے، اس کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، اس کے دل کے اندر جو درد ہے وہ دوسرے کے اندر نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے یا اس کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کو جو بیوی کا درد ہے یا ماں کا درد ہے تیسرے کو نہیں ہو سکتا۔ جس درد سے وہ دعا کرے گا وہ دعا اللہ پاک کے یہاں زیادہ قبول ہوتی ہے۔ از خود بھی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، کسی سے کہا جا سکتا ہے، لیکن قبر پرستی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا، شدت سے منع فرمایا، اور یہاں تک ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو داؤد میں روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک لعنت فرمائے ان لوگوں پر جو قبروں پر چراغ جلاتے ہیں، اور وہ ان خواتین پر بھی اللہ لعنت فرمائے جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو، ان حدیث کے بعد پھر کیا بات بچی کہ ہم قبروں کے اندر جا کر وہ شرکیں کریں اور وہ کفریہ باتیں کریں اور وہ مشرکوں والے اعمال کریں جن اعمال سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے۔ تو قبر کو سجدہ گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس کی اجازت ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اس بات کے لائق تھی کہ سجدہ گاہ بنایا جاتا، لیکن آپ علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا، لا تتخذوا القبور مساجدا، لا تتخذوا القبور مساجدا
مساجدا لا تتخذوا القبور مساجدا لا تتخذوا القبور مساجدا قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ، قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ، قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب